الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اور نہ باطل کرو ضائع کرو اپنے عملانوں سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈی خدمت نبی علیہ السلام دے حج دے موقع تے جو خطبات آپ نے ارشاد فرمائے انہاں دا بیان کچھ حصہ تواڈی خدمت گزشتہ خطبے پیش کیتا اس سے ہی خطبے دا کچھ حصہ اج دے خطبہ جمعہ تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو آپ علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل پیرا ہو کے اپنی دنیا اور آخرت سوارن دی توفیق عطا فرمائے آپ علیہ السلام نے جو خطبہ عرفات دے میدان وچ ارشاد فرمایا اودا آغاز آپ نے اس بات تو کیتا کہ لوگو ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا و فی بلدکم ھذا اللہ نے تواڈے خون اور تواڈے مال تواڈے اوپر ایک دوسرے تے اس طرح حرام کیتے نے جویں اج دا دن حرمت والا ہے جویں اے مہینہ ذی الحج دا حرمت والا ہے جویں اے شہر مکہ حرمت والا ہے جویں انہاں دی حرمت نو پامال کرنا حرام ہے اسی طرح ایک دوسرے دا خون بہانا بھی حرام ہے ناجائز کسے نو قتل کرنا بھی حرام ہے ناحق کسے دا مال کھانا بھی حرام ہے حضرات میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اس مناسبت نال تفصیلی گفتگو تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں کہ کسے مومن اور مسلمان نو قتل کرنا
اللہ دے ہاں کتنا کبیرہ جرم اور گناہ ہے۔ میں ایک حدیث جیڑی گزشتہ خطبے دے اندر سنائی انہوں دوبارہ تواڈے گوش گزار کر کے اس پچھلے خطبے والی بات نو تواڈے ذہنہ چ تازہ کر دینا چاہنا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر اللہ دی مخلوقات وچوں آسمان والے اور زمین والے فرشتے انسان اور جنات یہ سارے کسے ایک مومن دے خون دے اندر شریک ہو جان، یہ سارے کسے ایک مسلمان دے قتل وچ شریک ہو جان، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ نہ آسمان والیاں دی پرواہ کرے نہ زمین والیاں دی پرواہ کرے، اللہ انہاں سارے نو اپنی جہنم دے اندر چھوڑ دے گے۔ اتنا بڑا جرم ہے کسے مسلمان نو قتل کرنا، اتنا کبیرہ گناہ ہے کسے مومن نو قتل کرنا۔ اللہ سانو سارے نو اس جرم تو ساڈے معاشرے نو اس قتل والے گناہ تو محفوظ فرما لے۔ ایک دوسری بات جیڑی نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانہ تے ایک دوسرے تے حرام کی تھی وہ بھی آج دے خطبے ذرا سماعت فرما لو کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تواڈے تے ایک دوسرے دا خون بہانا بھی حرام ہے اور تواڈے تے ایک دوسرے دا مال کھانا بھی حرام ہے۔ ایک دوجے دا نہ حق مال بھی کھا نہیں سکتے، نجائز طریقے نال غلط طریقے نال ظلم کر کے زیادتی کر کے حق مار کے کھو کے چوری کر کے ڈاکہ مار کے سود دے ذریعے یا کسی بھی نجائز اور باطل طریقے نال جھوٹ بول کے دھوکا دے کے اگر کوئی کسی دا مال کھاندے تے او حرام کھا رہے ہے، اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مسلمان دے مسلمان دا نجائز اور ناحق طریقے نال مال کھانا انجی حرام کر دیتا ہے جویں مکہ شہر حرمت والا ہے، جویں حج دا مہینہ حرمت والا ہے، جویں حج دا دن حرمت والا ہے، اسی طرح اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کسے مومن مسلمان دا مال ہتھیا کے کھانا بھی حرام کر دیتا ہے، نجائز طریقے نال کھانا بھی حرام کر دیتا ہے۔ آؤ سنو میرا رب اپنے قرآن وچ اس مسئلے دے والے نال کی بات ارشاد فرماندا ہے، ذرا رب دا قرآن توجہ نال سماعت فرمانا۔ اللہ مینوں تانوں قرآن تے حدیث سمجھ کے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین کہو۔ آج دے خطبے دے اندر میں تواڈے سامنے بڑیاں ساریاں باتاں رکھنیاں نے کہ اج لوگ لوگاں دا مال کھو کے نجائز طریقے نال ہتھیا کے فراڈ کر کے دھوکا دے کے سود دے ذریعے جھوٹ بول کے لوگاں دا حق چھین کے ڈاکے مار کے راہزنیاں کر کے فراڈ کر کے مال کماندے نے اور پھر حج نو ٹر پیندے نے، او جی اسی حج کرن چلے ہاں، او بھائی جیڑا حج تو حرام دے مال نال کرن جا رہے ہیں اسے حج دے موقع تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے باتاں ارشاد فرمائیاں جیڑیاں میں تو انہوں سنا رہا، بڑی توجہ نال سماعت فرمانا۔ رب نے کس طرح حرام کیتے مسلمان دے اوپر کسے دوسرے مسلمان دا، اور صرف مسلمان دا ہی نہیں کسے کافر نال فراڈ کر کے او دا مال ہتھیا کے کھانا بھی مسلمان واسطے حرام ہے، کسے مشرک نال دھوکا کر کے او دا مال ہتھیا کے کھانا بھی مسلمان واسطے حرام ہے۔
اے ذرا اپنے ذہن صاف کر لو. بعض لوگ یورپ دے اندر جاندے نے, اوتھے بڑے بڑے فراڈ کردے نے, اوتھے بڑے بڑے دھوکھے دیندے نے, بینکاں دے اندر بڑا بڑا فراڈ کردے نے, اور کافراں دے جنہاں دے کول او گئے ہوندے نے انہاں دا مال ناجائز طریقے نال, اس طریقے نال جنہوں اسلام نے جائز قرار نہیں دیتا, انہاں دا مال ہتھیاندے نے, فراڈ کردے نے, دھوکھا کردے نے, اور پھر آندے کی نے او جی کافراں دا مال ہے او تے ساڈے لئی حلال ہے, او تے جناب بت پرستاں دا مال ہے, او تے کافراں دا مال ہے, او تے اسی لے سکنے ہاں. مسلماناں دا مال نہ حق طریقے نال کھانا حرام ہے. وہ ایک مال پاویں مسلمان دا ہوئے پاویں کافر دا ہوئے, تو تے 2 نمبر طریقے نال کھا رہے ہیں, تیرے واسطے حلال کیویں ہو سکتا ہے؟ مال کافر دا بھی ہوئے اگر تو ناجائز طریقے نال کھائیں گا, ناجائز طریقے نال کمائیں گا, یہ تیرے اوپر شریعت دے احکام لاگو ہو رہے ہیں, تیرے واسطے وہ مال حرام ہو جائے گا. اس واسطے فراڈ اور دھوکھا کسے کافر نو دے کے مال کھانا یہ بھی مسلمان واسطے حلال نہیں. آؤ ذرا سنو رب دا قرآن کیویں اعلان فرما رہے ہیں. پارا دوسرا مولا فرماندے نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماندے نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اے مسلمانوں تے ایمان والے ہو, تو آڈے واسطے جائز نہیں کہ تسی کھاؤ اپنے مال آپس دے اندر باطل طریقے دے نال, نہ حق تے نہ جائز طریقے نال ایک دوسرے دا مال تسی کھاؤ. رب نے تو آڈے واسطے اے عمل حلال تے جائز قرار نہیں دیتا. ہن باطل طریقے کیڑے کیڑے نے؟ جھوٹ بول کے کمانا باطل طریقہ ہے, دھوکہ دے کے کمانا باطل طریقہ ہے, 2 نمبری کر کے کمانا باطل طریقہ ہے, فراڈ کر کے کمانا باطل طریقہ ہے, کسے نو ہنیرے وچ رکھ کے کمانا باطل طریقہ ہے, سود دے ذریعے کمانا باطل طریقہ ہے, کسے دا حق مار کے کھانا باطل طریقہ ہے, کسے دا حق چھین کے کھانا باطل طریقہ ہے, بھراواں دے حق مار کے کھانا باطل طریقہ ہے, بہناں دے حق مار کے کھانا باطل طریقہ ہے, ہمسایاں دے حق مار کے کھانا باطل طریقہ ہے, کسے مسلمان نال ظلم زیادتی کر کے کھانا باطل طریقہ ہے, چوری کر کے کھانا باطل طریقہ ہے, ڈاکہ مار کے کھانا باطل طریقہ ہے, راہزنی کر کے کھانا باطل طریقہ ہے. اے جتنے بھی ناجائز اور حرام شریعت نے طریقے بنا کے قرار دیتے نے, انہاں دے ذریعے جیڑا مومن مسلمان مال کما کے ہتھیا کے چھین کے کھاندے, اللہ فرماندے نے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور باطل طریقے نال ایک دوجے دا مال نہ کھایا جے. تے نال ہی میرے رب نے ایک باطل طریقے دی وضاحت فرما دیتی ہے. کی آکھے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, حاکماں دے کول کیس لجا کے انہاں نو رشوتاں دے کے تے ایک دوجے دا حق نہ مارے آجے. توجہ فرمانا, اے مسئلہ رب نے قرآن دے دوسرے پارے وچ بیان کر دیتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, حاکماں کول کیس لجا کے انہاں نو رشوتاں دے کے لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے نہ کرے آجے. اے تھانے داراں کول کیس لجا کے انہاں نو رشوتاں دے کے لوکاں دا مال نہ کھایا جے. اے وزیراں کول کیس لجا کے, ججاں کول کیس لجا کے, پٹواریاں کول کیس لجا کے انہاں نو مال کھوا کے رشوتاں دے کے تے لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے نہ کریا جے, لوکاں دا مال نہ کھایا جے.
لوکاں دے اتے زیادتیاں نہ کرے آجے، لوکاں نال ظلم نہ کرے آجے۔ رب نے کیا کیا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ تسی حاکماں کول جاندے ہو تاکہ انہاں نوں رشوتاں دے کے حق مار سکو، تسی حاکماں کول جاندے ہو تاکہ انہاں نوں رشوتاں دے کے زمیناں تے قبضے کر سکو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تسی لوگاں دے مالاں دا ایک حصہ کھا سکو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تانوں علم ہے کہ اے ناجائز طریقہ ہے، اے باطل طریقہ ہے، تانوں پتہ ہے اسی حرام کھا رہے ہیں، پھر بھی تسی اس چیز تو بچ دے نہیں۔ فرمایا مسلمانوں تواڈے لئی یہ کام کرنا جائز نہیں، حلال نہیں۔ کیوں جی آج جیڑا مسئلہ رب نے قرآن وچ بیان کیتا ہے، آج یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جیدہ ہاتھ پیندا ہے او پٹواری نو پیسے دے کے ماڑے دی زمین تے قبضہ کردا ہے کہ نہیں کردا؟ جیدہ ہاتھ پیندا ہے او تھانے دار نو پیسے دے کے دوجے بھرا دا حق مار جاندا ہے۔ جیدہ ہاتھ پیندا ہے او جج نو رشوت دے کے تے جناب لوکاں دیاں زمیناں ہتھیا جاندا ہے، جو لوکاں دے مکاناں تے قبضے کر جاندا ہے، لوکاں دا مال کھا جاندا ہے۔ رب آندا ہے اے کم نہ کریا جے، اور جیڑا کم لوگاں نے کرنا سی میرے رب نے آج تو 1450 سال قبل اپنے قرآن وچ اس کم تو منع کر دیتا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ اج دے مسلمان نو اس عمل تو محفوظ فرما دے، وگرنہ جیدہ ہاتھ پیندا ہے۔ ہاں جی لوگ آندے نے اور چلو جی ساڈے کول پیسے ہے نے، اسی تھانے دار نو پیسے دیاں گے، جج نو پیسے دیاں گے، قاضی نو پیسے دیاں گے، ایس ایچ او نو پیسے دیاں گے، پٹواری نو پیسے دیاں گے، جو مرضی کروا لیں گے۔ پر اے نہیں جاندا اے ایتھوں دے قاضی نے ایک قاضی اتے بھی بیٹھا ہے، اے ایتھوں دے جج نے ایک جج آسمانہ تے بھی بیٹھا ہے، جنہیں قیامت والے دن عدالت لانی ہے۔ اوتھے رشوت نہیں چلنی، اوتھے رشوت، اوتھے کسے دا حق ماریا نہیں جانا، اوتھے عدل ہونا ہے، انصاف ہونا ہے۔ اوتھے کی کریں گا؟ اور جڑے رشوتاں لے کے، اے رشوت لے کے کسے دے ظلم کرنا اے بھی حرام ہے، اے بھی باطل طریقہ ہے۔ رشوت چاہے پٹواری لے، رشوت چاہے پولیس والا لے، رشوت چاہے فوج والا لے، رشوت چاہے جج لے، رشوت چاہے جناب کوئی بھی، کوئی وابڈا والا لے، کوئی سوئی گیس والا لے، کوئی بھی محکمے والا جیڑا رشوت لے کے لوگاں دے کم کرتا ہے، رشوت دا مال کھانا بھی باطل طریقہ ہے۔ اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ فرماندے نے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جیڑا ناحق طریقے نال لوکاں کولو رشوت لے کے لوکاں دے غلط فیصلے کردا ہے تے جیڑا رشوتاں دے کے لوکاں دے حق ماردا ہے، کلاہما فی النار، اے رشوت لین والا تے رشوت دین والا دوویں جہنمی نے۔ آج تھانے وچ ٹر جاؤ تے ایس ایچ او دی کرسی دے اتے حدیث لکھی ہوندی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حدیث اتے لکھی ہے، تھلے کرسی دے بیٹھ کے رشوت لے دے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ آج کسے تاجر دی دکان دے ٹر جاؤ اتے حدیث لکھی ہے من غشنا فلیس منا، جیڑا سانو دھوکھا دے وے او ساڈے وچوں، اتے حدیث لکھی ہے، تھلے بہ کے 2 نمبر شامہ 1 نمبر بنا کے بیچ دے پیا۔ حدیث دی آل وچ لوکاں نو دھوکھا دتا جا رہے،
حدیث دی آڑ میں لوگوں نے فراڈ کیتا جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں جی ایج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اتنے حدیث لکھی ہے، اتنے قرآن دی ایت لکھی ہے، اعدلو ترجمہ عدالت دے اندر اتنے جناب اتنے ایت لکھی ہے قرآن دی، اعدلو او ایمان والیو عدل کرو. تے تھلے رشوتاں لے کے قاتل نو چھڑیا جاندا ہے، مقتول نو ظلم زیادتی کیتی جاندی ہے. اتنے قرآن دیاں آیتاں لکھیاں نے عدل کرو. ایت دے تھلے بہ کے عدل تے انصاف دے پرخچے اڑائے جاندے نے. اج دے مسلمان دا حال، اج دے مومن دا حال آندے نے انیاں بارشاں اسلام آباد رڑ گیا ہے. اسلام آباد چ ہوندا کی کو جے اے نہیں جے پتا رڑے نہ تے اور اوتھے رحمت ہوے اور رب دیاں رحمتاں ہون ساڈے تے کہ عذاب ہون. ساڈے کرتوت کیویں دے نے؟ اساں تے قرآن دیاں آیتاں نال بھی مذاق کیتا، اساں نبی پاک دیاں حدیثاں نال بھی مذاق کیتا. رب کہندا اے جائز نہیں، رب کہندا اے جائز، اے باطل طریقے نے. انہاں باطل طریقے نال کسے مومن دا مال کھانا ناجائز اور حرام ہے. قرآن دا ایک اور مقام سنو، اے دوسرا پارہ ہے اور رب دے قرآن دا تیسرا پارہ جے. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو ایک دوجے دا مال نہ حق تے ناجائز طریقے نال نہ کھایا کرو. ایک دوجے دا مال ناجائز تے نہ حق طریقے نال نہ کھایا کرو. اللہ پھر جائز طریقہ کیڑا ہے؟ فرمایا الا ان تکون تجارت حاضرۃ تدیرونھا بینکم. ہاں تجارت دا طریقہ حلال ہے، پیسے دیو، چیز لو، چیز صحیح بیچو، صحیح طریقے نال قیمت ہوتی وصول کرو، جھوٹ نہ بولو، فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ دیو، دو نمبری نہ کرو. تجارت حلال اور جائز طریقے دے نال جیڑا انسان مومن مسلمان کر دے او دا مقام کن ہے، او دا عدر کن ہے. میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا التاجر الصدوق الامین. او تاجر جیڑا سچ بول کے تجارت کردا ہے، او تاجر جیڑا امانت داری نال تجارت کردا ہے، بددیانتی نہیں کردا، خیانت نہیں کردا، جھوٹ نہیں بولدا، فراڈ نہیں کردا، دھوکہ نہیں دیندا، دو نمبری نہیں کردا. فرمایا صادق الامین جیڑا تاجر ہے اللہ دے نبی جی انہوں کی ملے گا؟ فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا مع النبیین والصدیقین والشہداء. اللہ قیامت والے دن اس تاجر نو اپنے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں دا ساتھ عطا فرما دیں گے. اے ہے حق طریقے نال صحیح طریقے نال تجارت کر کے مال کمانا، حلال مال کمانا. اینا اجر، اینا اچھا مقام اور مرتبہ ہے. ناجائز طریقے نال مال کما کے کھانا حرام ہے، اور حرام یہی اے دے نال کوئی عبادت بھی قبول نہیں جے ہمدی. اللہ نے قرآن دے اندر اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث وچ وضاحت فرما دیتی ہے کہ جیڑا بندہ لقمہ حرام کھاندا ہے اللہ او دا حج بھی قبول نہیں کردا. اسی تے حق مار کے، زیادتیاں کر کے، ظلم کر کے، لوکاں دا مال کھو کے حج کرن ٹر پینے آ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا حرام خور بندہ جدو بیت اللہ جاندا ہے تے جا کے آندا نا لبیک اللہم لبیک، تے اگو پتہ آواز کی آمدی ہے لا لبیک، اور تیری کوئی حاضری نہیں. اللہ کیوں؟ فرمایا تیری غذا حرام دی، تیرا کھانا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، تیرا جناب وقت آنا سفر کرن دا خرچہ حرام دا، تیرا لباس حرام دا. فَأَنَّ
فلما یستجاب لذالک، جدو ہر شے حرام دی کھادی تے پیتی آ، ہر شے حرام دی کما کے تے خرچ کر کے آیا، دس میں تیریاں حج تے عمرے تے دعاواں کیویں قبول کراں؟ حرام خور دی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا لوگو ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ نے تواڈا خون اور تواڈے مال ایک دوسرے تے انجی حرام کر دیتے نے، جویں اج دا دن حرمت والا ہے، جویں مہینہ حرمت والا ہے، جویں شہر مکہ حرمت والا ہے۔ اے ہے خطبہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اساں نبی پاک دے خطبے بھلا دیتے ہیں، آج اساں نبی پاک دیاں تعلیمات فراموش کر دیتیاں نے۔ آج سانو دوجیاں تیجیاں دیاں بڑے اقوال یاد نے، نہیں یاد تے رسول اللہ دا فرمان یاد نے۔ آج دوجیاں تیجیاں دے اقوال زرین بڑا یاد نے، نہیں یاد تے اللہ دا قرآن یاد نہیں، نبی پاک دا فرمان یاد نہیں، جے نال نجات ہونی ہے۔ آؤ میں اگے لے کے چلا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور اپنے خطبے دے اندر کی فرمایا ہے، حضرت عن کرنا۔ آپ فرماندے نے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ فرمایا او لوگو سنو، میں جاہلیت دے سارے کم اج اپنے پیر تھلے سٹ رہا ہوں۔ آج تو بعد جہالت والا کوئی کام کرنا بھی جائز نہیں۔ ایک حدیث میں چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے جہالت والے کام نے جیڑے لوگ چھڈن گے نہیں۔ اللہ دے نبی وہ کیڑے کام نے جہالت والے جیڑے لوگاں نے نہیں چھڈنے؟ فرمایا ایک اپنے حسب نسب اتے فخر کرنا، اسی فلانے خاندان دے ہاں، اسی فلانی برادری دے ہاں، اپنے نسب تے فخر کرنا، حسب تے فخر کرنا، ایک جہالت والا عمل ہے۔ اور دوسرا دوسرے دے نسب وچ تان کرنا، چل موچیا، چل جلایا۔ میں مثال دے رہا، معاف کرنا، میں کسی نو کوئی ہٹ نہیں کر رہا، تواڈے معاشرے دی مثال دے کے تانوں سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا بھی جاہلیت والا عمل ہے، لوگ اینو نہیں ترک کرن گے۔ کیوں جی آج دوویں کام ہے کہ نہیں؟ اپنے حسب وچ اسی فخر کرنے کہ نہیں؟ بھاویں پلے ککھ نہ ہوئے اسی جٹ نے ہاں، بھاویں جٹاں دی کرتوت ایک نہ ہوئے اسی بٹ نے ہاں، اسی راڑے ہونے ہاں، بھاویں کم چولاں نے کرے۔ اللہ اللہ فرمایا حسب تے فخر، نسب وچ تان، دوجیاں نو نیچ دکھانا، ہو تسی فلانے ہوندے ہو، تسی فلانے ہوندے۔ تے تیجا کام فرمایا مرنے تے نوحہ کرنا، مرنے تے کیوں جی اج ہوندا ہے کہ نہیں؟ آ رہا جنا محرم، اوے آ رہا نا محرم، ایسے کم واسطے لوکاں نے نو خاص کر لیا، پٹن والیاں پٹنے کنوں؟ 1400 سال پہلا شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ ہو۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا 3 دن تو بعد کسے واسطے سوگ کرنا جائز نہیں، یہ 1400 سال بعد بھی پٹ دے نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اے میرے پیغمبر دا فرما دے لوگ ترک نہیں کرن گے۔ آج بھی نوحہ ہو رہے ہیں، آج بھی لوگ پٹ رہے ہیں، اور اینو ثواب سمجھا جاندہ ہے، اینو عبادت سمجھا جاندہ ہے، حالانکہ سراسر میرے نبی دے فرمان دی مخالفت ہے، حدیث رسول دی مخالفت ہے۔ اور اگلی گل بھی آئیے تو میں کر دیا، نوحہ کرنا بھی حرام ہے تے نوحہ سننا بھی
تے نوحہ ویکھنا بھی اوے برائی کرن والا تے برائی ویکھ کے چپ رہن والا دوویں برابر ہوندے نے کہ نہیں؟ او بولو تے نوحہ کرنا جرم ہے، نوحہ کرنا حدیث دی مخالفت ہے، تے ریڈیو تے ٹیپ تے ٹی وی تے سننا جائز ہے، اور جلوساں جا کے ویکھنا جائز ہے۔ جنہ پٹن والے مجرم اونا ویکھن والے مجرم، جنہ پٹن والے مجرم اونا سنن والے بھی مجرم۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ نبی پاک فرماندے نے لوگوں میں جاہلیت والے کم اپنے قدم تھلے دے رہے ہیں۔ کی مطلب؟ آج تو بعد جاہلیت والا کوئی کام کرنا جائز نہیں، سوائے انہاں کماں تو جنہاں نو اسلام جائز قرار دے وے، پہلا بھی وہ ہے سن اسلام نے انہاں نو جائز رکھے ہے، وہ تے ٹھیک ہے، اس تو علاوہ باقی جاہلیت والے سارے کم اج میں اپنے قدم تھلے دے رہا، میں انہاں نو مٹا رہا، میں انہاں نو ختم کر رہا۔ تے نال ہی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا فرمایا نا خون بہانا حرام ہے اور ناحق طریقے نال مال کھانا حرام ہے، تے پھر میرے پیغمبر نے اپنے گھر تو گل شروع کی تھی ہے، اپنے گھر تو کام شروع کیتا ہے۔ کی آخیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے؟ سننا روایت صحیح مسلم دیجئے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَعْظَمُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بني سعد فقتلته هزيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا عزا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله۔ آپ فرماندے نے لوگوں میں ایک دوجے دا خون بہانا حرام کیتا ہے تے آؤ میں اپنے گھر تو کام شروع کرا۔ سونیا کیویں؟ فرمایا ساڈے بنی سعد دے قبیلے دا جیڑا بندہ قتل ہویا جاہلیت دے دور دے اندر جنوں حزیل نامی بندے نے قتل کیتا سی، اج میں او دے خون نو اپنے قدم تھلے رکھنا، او دے خون دا بدلہ اج نہیں لیا جائے گا، میں جاہلیت دے سارے خون معاف کرنا، اج تو بعد جاہلیت دے خونہ دا بدلہ اسلام دے اندر آ کے نہیں لیا جائے گا، میں جاہلیت دے قتل سارے معاف کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلا اگر خون معاف کیتا ہے تے اپنے خاندان دا خون معاف کیتا ہے۔ اگے چلو نبی پاک فرماندے نے مال کھانا بھی ناحق طریقے نال حرام ہے، تے آپ فرماندے نے لوگو ورب الجاہلیتی موضوع، جاہلیت والے سود بھی میرے قدمہ دے تھلے میں، آج تو بعد کسے واسطے سود کھانا بھی جائز نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی جیڑا سود اساں پہلا طے کیتا ہے وہ تے لے لئیے، ہاں بعد میں چنو حرام سمجھ لانگے۔ نبی پاک فرماندے ہیں نا میرے چاچے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ لوکانو قرضہ دیم دے سن تے انہاں کولو سود وصول کر دے سن، اج میں سود نو حرام کر رہا تے میں اعلان کرنا میرے چاچے عباس نو جننے جننے سود دینے میں سارا ہی معاف کر چھڑے۔ میرا چچا عباس کسے کو لو آج تو بعد سود وصول نہیں کرے گا۔ اپنے خاندان دا قتل بھی میرے نبی نے معاف کر دیتا، چاچے عباس دے سود نو بھی میرے نبی نے ختم کر دیتا۔ فرمایا کوئی میرے چاچے نو سود نہیں دے گا، پاویں پہلا طے ہویا ہے، پاویں پہلا گل بات ہوئی ہے، مگر آج تو بعد کوئی سود نہیں دے گا، کوئی سود نہیں لوے گا۔ اے سود میرے نبی نے کی کیتا ہے نو بولو حرام کیتا ہے۔ اور پتہ جیڑا جرم کنا کوئے ایدہ گناہ کنا کوئے، رب دا قرآن ذرا سماعت فرمانا، تیسرا بار ہے اللہ فرماندے نے الذین یاکلون الربا
لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا جڑے لوگ سود کھاندے نے اے لوگ کدی بھی اپنے قدماں تے کھڑے نہیں ہو سکن گے، اے لوگ کدی بھی اپنے قدماں تے کھڑے نہیں رہ سکن گے. اے دا ایک مطلب تے اے ہے کہ دنیا دے اندر اے کدی قدم نہیں جما سکن گے، ہمیشہ خسارے چ رہن گے، گھاٹے چ رہن گے، نقصان چ رہن گے. اور میں دعوے نالے بات کرنا جیڑا سود خور ہے او اگر اج بڑا امیر ہے کل او دن آن والا ہے. اگر انہیں سود نو ترک نہ کیتا او روڑاں دے اتے پھرے گا، فقیر بن جائے گا، او دا مال ختم ہو جائے گا، گھاٹے پہ جان گے، نقصان ہو جان گے، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. کیونکہ میرے رب دی کئی بات کدی غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی. سود خور دنیا بھی خسارے چھے اور قیامت والے دن بھی خسارے چھے ہوئے گا. کیونکہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اے سود خور بڑے بڑے پیٹ لے کے آؤں گے، موٹے موٹے ٹڈا والے بن کے آؤں گے، اینا کلوں کھڑیاں نہیں ہویا جائے گا، اے زمین تے گر جان گے. اللہ دے حکم نال اینا نو فرعونی جانوران دے پیران دے تھلے رون دیا جائے گا. میرے پیغمبر نے ایک منظر رب نے بخایا، ایک دریا ہے خون دا، اس دریا دے اندر ایک بندہ ہے، وہ ہاتھ پیر مار کے کنارے والا ہوندا ہے تے فرشتہ پتھر پھڑدا ہے تے اودے سر وچ دے ماردا ہے، اور پھر درمیانے ٹر جاندا ہے، پھر ہاتھ پیر مار کے کنارے وال جاندا ہے، فرشتہ پھر پتھر ماردا ہے اور پھر دریا چ جا کے ڈوب جاندا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھیا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا محبوبہ تواڈی امت دا سود خور ہے. اے کون ہے؟ سود خور جیڑا لوکاں دا خون چوسدا سی. اج کنے او مذہب دے ٹھیکے دار بن کے بیٹھے نے جیڑے لوکاں نو سود تے قرضے دے رہے ہیں، لوکاں نو قرضے دے کے سود وصول کر رہے ہیں. سانو پوچھدے نے او جی بینک دی نوکری کرنی جائز ہے؟ او بینک دے وچ جڑے لوگ قرضے لے کے پھسے نے انہاں نو پوچھ کے ویکھو، قرضہ تھوڑا ہے سود چوک ہے. اور جیڑا ادارہ لوکاں دا خون چوسے، سود کھائے، سود لوے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم فیہ سواء. نبی پاک نے لعنت فرمائی. کی فرمائی ہے؟ ذرا سارے گج کے بولو کی فرمائی ہے؟ لعنت فرمائیے. محبوبہ کنہ تھے؟ فرمایا سود کھان والیاں تھے، سود کھلان والیاں تھے، سود لکھن والیاں تھے. آج جڑے سودیاں دے جناب منشی بن کے بیندے نے، اور جی اسی تے تنخواہ لے رہے ہیں، لکھنا کیے پہ سودی معاملات لکھنا پیا. نبی پاک فرماندے نے لعنت او دے تے جیڑا سود کھاندے، جیڑا سود کھلاندے، جیڑا سودی معاملات نو لکھ دے تے جیڑا سودی معاملات تے گواہ بن دے. اور فرمایا ہم فی سواؤن، اے جرم میں سارے برابر دے شریک نے. جنہ کھان والے نو جرم، اونا کھلان والے نو جرم، اونا ہی لکھن والے نو جرم، اونا ہی گواہی دین والے نو جرم. اور میرے پیغمبر نے فرمایا سود دے کئی درجے نے، اونا وچوں سب تو ادنا درجہ، سب تو چھوٹا درجہ پتہ کی ہے؟ فرمایا انجے جویں کوئی اپنی سکی ماں نال نکاح کرتا ہے. سود دا سب تو چھوٹا درجے دا گناہ این ہے جویں کوئی اپنی سکی ماں نال نکاح کرتا ہے، زنا کرتا ہے. انج سمجھ لو ہاں ایک چوانی سود کوئی کھاندا ہے، سب تو چھوٹا درجہ.
اج کل دی کرنسی دے حساب نال سب تو چھوٹا نوٹ ٹھیپا کیڑا ہے؟ 1 روپیے دا. چلو 1 روپیہ لے لو. 1 روپیہ جیڑا سود کھاندا ہے سب تو چھوٹا یہی ہویا نا. فرمایا او دا جرم منجے جویں ماں نال زنا کردا ہے. تے جیڑا پر جھولیاں کھاندا ہے، لکھاں کھاندا ہے، کروڑاں کھاندا ہے. اللہ ساڈی اس قوم نو سود تو بچا. اللہ اس قوم نو سود دی لعنت تو محفوظ فرما. آپ پاکستان جیڑے قرضیاں چ دبیا ہے تے نکل ہی نہیں پا رہا، یہ دی وجہ کی ہے؟ سود ہی تے وجہ ہے. سود در سود پیندا جا رہا ہے. اونا قرضہ نہیں جتنا سود دینا ہے. اور میرے رب نے یہودیاں اتے سود دی وجہ تو لعنت کی دی ہے قرآن دے اندر. ایک کام کنہ دا سی؟ یہودیاں دا. ادو بھی وہی کرتے سن تے اج بھی وہی کرتے. مسلمان بھی انہاں دے نال لگ پے. پھر سانو آندے نے او جی اسلامی بینک. اسلامی میں کہا کیڑا اسلامی؟ اے جی فیصل بینک اسلامی، اے جی میزان بینک اسلامی، اے جی او تھے اسلامی بینک. میں کیا او تھے قانون اصول کیڑے چل دے نے؟ جیڑے قانون حبیب بینک دے نے وہی قانون اسلامی بینکا کلوان والیا میں نہیں چل دے. وہ اینا سارے بینکاں دا کنٹرول کنہ کولے؟ یہودیاں کول. تے یہودیاں دے بینکاں دے وچ تو بھاویں نہ اسلامی رکھ، تو سود تو بچ کے وے سکنا ہے. اونا دے تیرے انگ انگ نو سود وچ جکڑے ہے. تو کیڑی بھول چ لگا پھر اسلامی بینک اسلامی؟ یہ تھے کوئی اسلامی نہیں، کیونکہ قانون سارے بینکاں دا ایک ہے. اس واسطے سارے غیر اسلامی. کوئی ہن پوچھے گا وہ جی پھر اسی کی کری ساڑی مجبوری ہے. بھائی مجبوری دے تحت ٹھیک ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. تیرا اگر کام نہیں چلتا بینک تو بغیر تے ٹھیک ہے تیری مجبوری ہے، وگرنہ بغیر مجبوری تو بینکاں چ پیسہ رکھنا اور تو منافع لے کے کھانا حرام ہے. تیری مجبوری ہے تے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لے. جس اکاؤنٹ ہے جو تیرے پیسے جو کٹوتی ہوندی ہے تینوں لبدا ککھ نہیں. اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سود دے وچ مددگار بند ہے، لیکن کم از کم بندہ حرام کھان تو بچ جاندہ ہے مجبوری دے تحت. باقی مسئلہ آئی ہوئی ہے سود حرام ہے کسے بھی شکر کسے بھی صورت ہے. اور میرے نبی نے حجۃ الوداع دے خطبے جو سود نو اپنے قدمہ تھلے روند دیتا ہے اور فرمایا سب تو پہلا میں اپنے چاچے عباس دا سود معاف کرنا. کر تو میرے نبی نے کام شروع کیتا ہے. اگے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے فَاتَّقُوا النِّسَاءَ. اللہ اللہ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. فرمایا او لوگو ایک گل میری اور بھی سن لو. حضرت آنل جاگ کے سنیا جے. آج جڑے باما کھلیاں کر کے آمدے نے ہم عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں عورتوں کو حق نہیں ملتا، ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ سب فراڈیے نے اے عورتاں دے حق دی جنگ نہیں لڑ دے. اے عورتاں تک اپنی پہنچ کرنے واسطے لڑ دے رہے پہ کہ کسی طریقے نال عورتاں تک ساڈی پہنچ ہو جائے. اسی جتھے مردی بدکاری دا بازار گرم کریے، جتھے مردی زنا دا بازار گرم کریے، سانو کوئی پوچھن والا نہ ہوئے. آ سنیا نہیں جے، پڑھیا نہیں جے. آ پیچھے عورت مارچ کرن والیاں وچ ایک عورت جیڑی سر کردہ انہاں دے وچ اور عورت مارچ کر رہی ہے کہ جناب عورتوں کے حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے. او آزادی لین ٹری گھروں نسی اپنے یار دے کول گئی، اوتھے کو 5-7 دن رہی.
انہیں مار چھڑیا، دھون بھی لا چھڑی ہے، سر وکھرا کر چھڑیا ہے۔ ایس آزادی واسطے لڑدیاں پھر دیاں جی، دیا سانو آزادی، اور آزادی لے بیٹھی ہے، کرو نسی ہے، اپنے سجن کو گئی ہے، اتھے کو 5-7 دن رہی ہے، کوئی کسی گل تے اختلاف ہویا ہے، جھگڑا ہویا ہے، انہیں مار چھڑیا، دھون لا چھڑی ہے، سر تن نالو وکھرا کر چھڑیا ہے۔ رولا پہ ہے میڈیا دے اوپر، اے آزادی مانگ دیاں نے، اور وگرنہ اللہ ذوالجلال دی قسم جنہ کو حق عورت نو اسلام نے دیتا ہے اینا کسے مذہب نے نہیں دیتا۔ اب دیکھو میرے پیغمبر حجۃ الوداع دے خطبے فرما رہے نے فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگوں اللہ کو لو عورتاں دے معاملے چ ڈر جایا جے، عورتاں دے معاملے چ اللہ کو لو ڈر جایا جے، کی مطلب انہاں نال ظلم نہ کریا جے، عورتاں تے زیادتیاں نہ کریا جے، انہاں دیاں حق تلفیاں نہ کریا جے، انہاں دے حق نہ ماریا جے، انہاں دے نال ظلم زیادتیاں نہ کریا جے۔ کیونکہ تسا انہاں نال نکاح کیتا ہے اللہ دے نام تے، اگر تسا انہاں دیاں شرم گاواں نو اپنے لئی حلال کیتا ہے اللہ دے نام تے، جس نام تے تسا انہاں نو اپنے نکاح وچ لے آندا ہے، جس نام تے تسا انہاں نو اپنے لئی حلال کیتا ہے، اس نام والی ذات رب کولوں ڈر جایا جے، عورتاں نال ظلم نہ کریا جے، عورتاں نال زیادتی نہ کریا جے۔ ایک صحابی آیا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آندہ سونیا عورتاں دے کی حق نے مرداں دے ہوتے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے انہاں نوں وی او کھواؤ جو آپ کھاندے ہو، انہاں نوں وی او پلاؤ جو آپ پیندے ہو، انہاں نوں وی اونج دا لباس پہناؤ جویں دا آپ پاندے ہو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بیبیاں دے تواڈے تے حق نے، لباس انہاں دی تواڈے ذمہ داری ہے، انہاں دا کھانا تواڈی ذمہ داری ہے، انہاں دا پینا تواڈی ذمہ داری ہے، انہاں دیاں ضروریات زندگی تواڈی ذمہ داری ہے۔ انہاں دا کام نہیں کہ باہر جا کے کاروبار کرن، باہر جا کے کمائیاں کرن، باہر جا کے محنت مزدوریاں کرن، اور عزت والی شے ہے اونوں گھر وچ رکھو، او دے رزق دا تو ذمہ دار ہے، او دے کھان پین دا تو ذمہ دار ہے، او دے لباس دا تو ذمہ دار ہے، او دیاں ساریاں ضروریات دا تو ذمہ دار ہے۔ تو او دے نال نکاح کیتا ہے، اونوں بیوی بنایا ہے، او گھر رہے گی، او دیاں کھان پین دیاں لباس دیاں ضرورتاں تو پوریاں کرے گا۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا کدی اختلاف ہو جاندہ ہے، جھگڑا ہو جاندہ ہے، تو سونیا پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا لا تضرب الوجہ، بی بی نو چہرے تے نہیں مارنا، بی بی نو چہرے تے نہیں مارنا، ولا تقبح، انہوں گال گلوچ نہیں کڑنی، انہوں مندہ نہیں بولنا، میں دا بنے کے بھی کرنا، انہوں پچھلیاں دے تانے تے مینے بھی نہیں دینے۔ نکاح تو بی بی نال کیتا ہے کہ دی ماں نال؟ بھائی نکاح کدے نال کیتا ہے؟ بی بی نال، تے تانے انہوں مارنے او دی ماں دے، تانے مارنے او دے پراواں دے۔ لا تو کبے، اپنی بیوی نو برا بلا نہیں کہنا، گال گلوچ نہیں کرنی۔ ولا تہجر الا فی البیت، اگر ناراضگی ہو جائے تے گھروں باہر، ناراضگی بھی کتنے رکھنی ہے؟ گھر دی چار دیواری میں۔ یہ حقوق کدے بیان ہو رہے ہیں؟ عورت کون بیان کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام بیان کر رہے ہیں۔ تھے بھی میرے نبی نے حجۃ الوداع دے خطبے بھی فرمایا کہ بیبیاں نو مارنا نہیں، ہاں اگر کوئی بے حیائی دا کام کرے، اگر کوئی برا کام کرے، نافرمانی والا کام کرے، فرمایا اگر مارن تک نوبت پہنچ جاندی ہے تے پھر بھی انج دا مارنا ہے جدے نال ہڈی پسری نہیں تروڑنی، غیر مبرہن، ایسا نہیں مارنا کہ جدے نال گہرے زخم ہون، جدے نال پچیدہ زخم لگن،
وہ مطلب کی ہے کہ ماڑا موٹا تول تپا اگر کرنے دی لوڑ پہ جائے تو کر سکتے ہو، یہ تو زیادہ نہیں مار سکتے. اسلام نے منع کیتا ہے. اور فرمایا عورتوں واسطے بھی ضروری ہے. اللہ دے نبی کی فرمایا انہاں لئی ضروری ہے وے کہ اپنے خامند دی غیر موجودگی چ اس بندے نو گھر نہ واڑن جہدا خامند آنا پسند نہیں کرتا. یہ مطلب پتہ جے کی ہے؟ نبی پاک نے جڑے لفظ استعمال کیتے نے نا، اور لفظ یہ نے فرمایا اونا بیبیاں دے ذمے اے وے والاکم علیہن اللہ یوتینا فروشکم احدن تکرہونہو. فرمایا بیبیاں دے ذمے اے وے کہ اپنے خامن دے بستر تے کسے دوجے نو نہ آن دین. کی مطلب کہ کسے نال لوک کے یاریاں نہ لان. خامند کاروبار تے گیا تے اے پیچھے عیاشیاں اڑا دی پھر دی. خامند مزدوری کرن گیا اے پیچھے یار بھگتان دی پھر دی ہے. اسلام نے منع کیتا ہے. تے اے جڑیاں بیبیاں نعرے مار دیاں پھر دی نے اے کو جی تے چاندیاں نے آندیاں نے خامند ساڈے نال اگر مخصوص تعلق بھی قائم کرے تے ساڈی مرضی نال، ساڈی اجازت تو بغیر. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا خامند بی بی نو اپنے بستر تے بلائے، بی بی نہ جائے تے ساری رات فرشتے لانتا باندھے نے. اے اسلام دے بالکل الٹ تقاضے کر دیاں نے. اے دا مطلب ہے اے عورت دے حقوق نہیں چاندیاں، اے عورت نو بدکاری تے زنا دے بازار وچ پہنچانا چاندیاں نے. اللہ ساری قوم نو سمجھ عطا فرما دے، اللہ ساری قوم نو ہدایت نصیب فرما دے. اور میرے پیغمبر نے اگے کی فرمایا ہے، آخری گل کر کے بات ختم کرا، خطبہ تے بڑا لمبا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَزِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ. اور لوگوں میں دنیا تو ٹر جانا ہے، میں تواڈے اندر ایک کتاب چھڑ کے جا رہا ہاں. کیڑی کتاب؟ بولو کیڑی کتاب؟ جیڑی اسی پڑھ دیں نہیں. میں دنیا تو ڈر جانا ہے، تو آٹے اندر ایک کتاب چھڑ کے جا رہے ہیں. جب تک اس کتاب نو تھامے رکھو گے لن تزلو، تسی گمراہ نہیں ہو گے. آج ذرا کو تھوڑا جیا پتا کرو، ہاں لوکاں کو پوچھو دسو کنے لوگ نے جنہاں نو اتوں ویکھ کے قرآن پڑھنا ہوتا ہے. ترجمہ دے بعد دی گل ہے، تفسیر تشریح دے بعد دی گل ہے، قرآن نو سمجھنا دے بعد دی. کنے لوگ نے جنہاں نو اتوں ویکھ کے قرآن پڑھنا ہوتا ہے. تے اسلام دے ٹھیکیدار بنے بیٹھے نے، جتھے کدھر گل ہوے انج گل کردے نے جویں انہاں نالوں ود کے اسلام دی کسے نو سمجھ ہی کوئی نہیں. تے قرآن اتوں ویکھ کے پڑھنا نہیں ہوندا. اے سوشل میڈیا دے پچھلے دن ایک بندے نے مختلف جگہ تے لوکاں کولوں انٹرویو لیا تے انہیں سوالات کیتے تے لوکاں جڑے جواب دیتے، یقین منو ویکھ کے بڑا دل نو تکلیف ہوئی کہ آ مسلمان معاشرہ ہے، آ مسلمان معاشرہ. انہیں سوال کیتا اے جڑی قربانی تسی کردے ہو کرنی جو؟ نہ کہا جی بالکل کرنی ہے. ہر سال کر دے؟ جی بالکل ہر سال کرنے. انہیں کہا یہ قربانی کیڑے نبی دی سنت ہے؟ کوئی آندا حضرت آدم علیہ السلام دی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا. کوئی کسے نبی دا نام لے رہا، کوئی کسے نبی. اے مسلمان معاشرہ تے بار انج جناب ٹر ٹر کر کے مولویاں دے اتے چڑھ دے نے کہ جمیں انہاں نال وڈا اسلام دا ٹھیکیدار ہی کوئی نہیں. تے اے نہیں پتا کہ قربانی کیڑے نبی دی سنت ہے. وہ ایک اور انٹرویو وہ کسے نے پوچھیا نماز رکھتاں، نماز دیاں رکھتاں کنیاں نے؟ عید دی نماز دی یار، عید دی نماز دی. انہوں نے کہا عید پڑھن جانا جائے، نماز دی رکھتاں. کوئی آندہ 6، کوئی آندہ 4، کوئی ایک آکھے پہ 20. وہ انٹرویو لے آنا آندہ یا خدا دا واسطہ تو عید تو بھی لوکاں نو پجاؤ میں ہوں. لوکاں سن لیا 20 رکعتاں نے کہ عید پڑھن میں نہیں جانا. یعنی اینا نہیں پتا مسلماناں نو کہ عید دیاں رکعتاں کنیاں تے عید ہر سال پڑھ دے جے. اور خدا دا واسطہ جے کنا کو دور جانا جے اسلام سے.
کنا کو دور جانا جے قرآن تو، کنا کو دور جانا جے میرے نبی دے فرمان تو. کیڑی جہالت دی زندگی جی رہے ہو، کیڑی جہالت دی موت مرنا جے. آ جاؤ قرآن تے کٹھے ہو جاؤ، میرے نبی دے فرمان تے کٹھے ہو جاؤ. اور ساڈی دعوت اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ایک ہاتھ وچ قرآن پکڑ لو، دوجے وچ میرے نبی دا فرمان پکڑ لو. اے دے چھی نجات ہے، اے دے چھی کامیابی ہے، اے دے چھی کامرانی ہے. اللہ مینوں تانوں صحیح معنی مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. کسے لکھے ہے ہمارے عزیز خالد مرزا بہت بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے. اے کرو کہ حافظ محمد عثمان کے ماموں وفات پا گئے، ان کی مغفرت کی دعا کریں. ساڑھے شیخ طلعت صاحب دے پائی بیمار، انہوں نے آپریشن ہے، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جنہیں بیماراں واسطے دعا دی درخواست کی تھی گئی ہے، کئیاں ساتھیاں نے پریشان لوگاں نے دعا دی درخواست کی تھی. ایک بھائی کسی نے چاول دے بیٹھے تے او پیسے نہیں پہ مل دے، دعا کرو اللہ او دے اس مسئلے آسانی پیدا فرما دے، اور بھائی پیسے دین والے نو اللہ سمجھ دے کہ او دے پیسے ادا کر دے. اے دعاواں نے پریشاناں واسطے، بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے قبولیت دا وقت ہے. آؤ دعا کری اللہ ساڈے بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جڑے مسلمان مومن فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ انہاں دے درجات اپنے ہاں بلند فرما. الہ العالمین جڑے کسی بھی معاملے پریشان نے اللہ انہاں دی پریشانی دور فرما. دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. بے اولاداں نو اللہ نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والیاں دی اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی تے سانو اپنے ماں باپ لئی صدقہ جاریہ بنا. اللہ جیڑا جیڑا جو تمنا و آرزو لے کے آیا ہے میرے اللہ دی ہر قسم دی نیک تمنا آرزو پوری فرما. اللہ جیڑے تیرے اس گھر نال کسے قسم دا بھی تعاون کرتے نے اللہ انہاں دی محنتاں انہاں دا تعاون اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. ایک فیملی نے ساڈی مسجد نو ایک چلر دیتا ہے. کنا؟ ایک چلر. تے ہن میں رات کل آیا، کل دعا کرو جنہ دیتا ہے اللہ قبول کر لے. اللہ انہاں واسطے جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں انہاں نصیب فرمائے. پر ہن میں سوچی پیا انہوں لائیے کیڑی نکرے. ایک چلر ہے او تے مینوں آندے جی تسی میرا وچ لاؤ. میں کہا لوکاں میرے خلاف ہو جانا، مولوی آپ ٹھنڈیاں ہواواں لیندا سانوں گرمی چ رکھیا تے او ہن وینے آ کہ انہوں کتھے لانا ہے. دعا کرو ہاں کوئی 4-5 اور آ جان تے سارے کٹھے ہی لگ جان. آمین تے کہہ چھڑو. تساں بھاویں نہیں دینے دعا تے کر چھڑو. اللہ جنہ دیتا ہے انہاں نو اللہ قبول فرما. جیڑے اگوں بھی دین اللہ انہاں دا بھی قبول فرما. تے انشاءاللہ یہ پورے ہو ہی جانے نے. کم ٹرجو پہ ہے، ایک آ گیا تو ہم دوجا بھی کسی نے آئی جانا ہے. تے کونی انشاءاللہ اساں بھی اے سی والی مسجد بنا ہی لینی ہے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال. اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اعلان ہے تلواڑے ساڈے بھائی نے حافظ راشد صاحب اوتھے جماعت دا بہترین مرکز بنایا ہے. مرکز دے وچ کئی قسم دیاں سہولیات اوتھے رکھیاں گئیاں نے. غریب لوگاں واسطے اوتھے ایک حال بنایا گیا جتھے لوگ اپنی شادی بیاہ مختصر طریقے نال کر سکن بغیر پیسیاں تو. اور اوتھے اس تو علاوہ
لوگوں دیاں ضروریات زندگی جڑے ماڑے غریب لوگ نے انہوں پوری کرنے واسطے باقاعدہ دفاتر بنائے گئے ہیں. ایک بڑا اچھا مرکز بڑا اچھا سسٹم وہ بنا رہے ہیں جدی عمارت الحمدللہ بن چکی ہے. انشاءاللہ کام دا آغاز بھی اللہ دی رحمت نہ تقریباً ہو چکی ہے. کئی کام پہلے تو بھی ہو رہے ہیں. دعا کرو اللہ ساڈے اس پائی نو اور کامیابی عطا فرمائے. اے تلواڑا کسی لے جا کے ویکھ کے بھی آؤ. وہ جڑا ادارہ انہاں بنایا ہے وہ ادارے دے معاملے چ مقروض نے. انہوں نے پیسے لوگوں نے دینے نے. جڑا کوئی اتنے ملبہ لگا ہے سیمنٹ سریا بجری سارے ساتھی انہوں نے تعاون فرمایا جے. بھائی بڑیاں بڑیاں داڑیاں لے پیچھے انشاءاللہ نماز جمعہ تو بعد کھلون گے وہ انہاں واسطے کھلون گے. سارے ساتھی انہوں نے تعاون کر کے جایا جے. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ سانو سارے نو اپنے دین دی صحیح معنی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڈیاں التجاواں دعاواں اپنی بارگاہ قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت. اچھا ایک اور اے باہر ساڈا جڑا سسٹم بنیا ہے پانی والا اساں اہل محلہ دی طرفوں ایک درخواست لکھ کے تے ایک درخواست مسجد دے نمازیاں دی طرفوں لکھ کے دو درخواستاں اہل محلہ دے شناختی کارڈ دیاں فوٹو کاپیاں نال لا کے اسی اے سی صاحب نو جمع کرا کے آئے. تے چودھری یوسف صاحب آج جڑے الیکشن کھلوتے سن تواڈے کول ووٹ لین بھی آئے سن انہاں کے بھی درخواست کیتی ہے کہ چودھری صاحب تہاڈی مہربانی ساڈا رستہ ٹھیک کرا دیو. انہاں بھی فون کیتا ہے. وہ اے سی صاحب آندے نے جی میں آپ جا کے صفائی کرا کے آیا. میری سمجھ نہیں آندی کہ وہ اے سی صاحب آپ آ کے صفائی کرا گئے نے پانی اوتھے دا اوتھے کھلوتا ہے. کیوں جی کھلوتا ہے کہ نہیں کھلوتا؟ کھلوتا ہے نا. ہو رہے ہو صفائی کتوں کرا گئے نے. اور دعا کرو ساڈے ایسیاں نو بھی اللہ سمجھ عطا کرے. جی وہ ایک بی بی بیٹھی ٹیوٹے دے وچ یہ سچا واقعہ جی سچا ٹیوٹے چ بیٹھی تے ٹیوٹا پتہ جے گجراں والی وہ بھرن لگے تے آدھا گھنٹہ لگ جاندا ہے. تے او بیچاری پہلی بی بی آ کے بیٹھی تے جدوں ٹیوٹا لگا نا چلن آندی وے بھائیا مینوں تھلے لا دے. انہاں کہا بی بی آدھا گھنٹہ ہو گیا بیٹھی ہے ہن ٹرن لگا تے نہیں تھلے لا. آندی ہے میں منڈے دی باں بنان گئی ساں تے ٹوٹی سجی اترا دے نے کھبی بن چھڑی. سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ ٹوٹی تے بن انہیں کیڑی چھڑی ہے کھبی. تے مینوں تھلے لا میں واپس جانا انہوں جا کے آکھنا آنے اے بن جی ٹوٹی ہے. ہن ساڈے اے سی صاحب نو کون سمجھائے کہ اے سی صاحب گٹر آ بند نے تسی او کونے تے جا کے پیپ مار کے ٹر جاندے ہو آ کیویں کھلن گے؟ او بھائی گٹر ایس گلی دے بند نے پانی ایتھوں نہیں جاندا تے ترونکا لوٹ تو گٹر وچ پیپ مارو گے تے پیپ کھل جائے گا. پتہ نہیں انہاں نو سیٹاں دے کون باندا ہے انہاں عقل انہاں دی کتھے گئی ہے؟ بھائی تسی سارے ہاتھ کھڑے کر کے مطالبہ کر دیو کہ صفائی ہونی چاہیے. سارے کر دیو مطالبہ. اور خدا واسطے او لوگو اللہ کولو ڈرو. مسجداں دے راہ بند کر چھڑے تساں. لوگ نماز پڑھن تو بازار ہو گئے. پانی اتھے ڈکیا ہے تے ٹکنو گٹر دا جا کھولیا. عجیب قسم دے معاملے. اینا گٹراں دی صفائی جب تک نہیں ہونی جتھے پانی کھلوتا ہے اونی دیر تک پانی جانا. اسی تہاڈی وساطت نال چودھری یوسف صاحب کو مطالبہ کرنا چودھری صاحب بھاویں سانو آکو اسی تہانوں جا کے گڈی تے بہا کے لے آنے ہاں لے آ کے ایتھے تہانوں پانی دے وچ گڈی کھلار کے وکھانے کہ حضرت آ پانی کھلوتا ہے اینو کڈاؤ. اے ساڈا رستہ بند ہویا ہے. سارا محلہ آبادار ہویا ہے. بچیاں پڑھن نہیں آ سکدیاں سکول نہیں جا سکتے. بچے جہاں مدرسے پڑھنے والی بچیاں نو پڑھن نہیں آ سکدیاں. لوگ نماز پڑھن نہیں جا سکتے. آ سامنے اے ساڈے گوان بالکل آ کنڈا کالے رنگ دا پانی کھلوتا ہے کہ نہیں کھلوتا؟ یہ تو خوشبو ہوندی ہے. میں اور ایک گل دساں اللہ جزائے خیر دے میرے اس بھائی نو میں وہ ترلا ماریا ساڈا ہمسایا میں کہا یار انہوں آپ ہی کھول لئیے اور تے کسے نو اور شرم نہیں ہونی. اسی کوئی ادھا پونا گھنٹہ مار مار کے پیپ تے سوٹے تے پتہ نہیں کی کچھ. انہیں آکھا میں نہیں مولوی تواڈے کول کھلدا. اے تے حال بنیا پیا. اس واسطے ساڈا مطالبہ ہے نا صاحب اقتدار لوگاں کو ایدی صفائی کراؤ جنہیں ساڈا رستہ بند کیتا ہے.
اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔